فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہم مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، انور عالم بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی مقتدی نے امام کو لقمہ دیا جس نے نماز میں قرآن کھولا ہوا ہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ درست ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مطابق نماز کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یا دیکھ کر سننا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے اندر دیکھ کر قرآن مجید میں سن رہا ہو اور وہ اسی قرآن مجید کو دیکھ کر امام صاحب کو لقمہ بھی دے دے تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام صاحب کی بھی اور بقیہ تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر امام صاحب اس آدمی کے لقمے کو قبول کر لیتے ہیں جو آدمی قرآن مجید میں دیکھ کر لقمہ دے رہا ہے۔ فاروق شیخ کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں قیام کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتا ہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز میں قیام یہ فرض ہے۔ بلا عذر اگر کوئی آدمی قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ لہٰذا قیام پر یعنی کھڑے ہونے پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سہیل خان پاشا مہاراشٹر سے کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا افضل ہے یا فجر کی نماز کے بعد؟ وضاحت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، دن بھر کی اس کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوری کر دی جائیں گی، اور دن کی ابتدا وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد سورہ یاسین پڑھے، یا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، سفیان نام رکھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، سفیان نام رکھنا بالکل صحیح اور درست ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ اسی طرح دو عظیم محدث گزرے ہیں جن میں سے ایک کا نام سفیان ثوری اور ایک کا نام سفیان ابن عیینہ ہے، لہٰذا بالکل نام رکھنا درست ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، تو جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہمارے کافی دوستوں نے صحیح جواب دیا ہے جن کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد سعود عالم ناگلوئی، محمد آزاد باغپتی، محمد افتخار دیوبند، محمد ابصار بیغ جالون، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، فہد بن عبدالاحد پالنپوری، معین الاسلام ارریہ بہار، شیخ اکرم مہاراشٹر، محمد علی کچپاری، شبیر احمد عرفانی متیاری، محمد نسیم اختر مدرسہ فاروقیہ ممبئی، محمد افتخار ضلع بستی، محمد معاذ بن محمد رشد، حافظ عادل عماد الدین گلبرگہ، محمد عامر سیفی، فاروق شیخ، محمد عامر میواتی، سہیل خان، فیروز عالم، سلطان خان، محمد عمران فریدی، محمد شہروز، محمد شہزاد، فرحین عبداللہ۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا کیا نام تھے؟ اپنا جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے وقت زور سے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و احادیث میں درود شریف کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے متعدد فضائل بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا درود شریف کا پڑھنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے کچھ مقامات ہیں، انہی مقامات پر اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کا پڑھنا یہ باعث ثواب ہوگا۔ اذان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
درود شریف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے کہ آدمی درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ اذان سے پہلے زور سے درود شریف پڑھنا یا اذان کے درمیان میں پڑھنا، اسی طرح تکبیر کے دوران اشہد ان لا الہ الا اللہ یا کے موقع پر درود شریف پڑھنا، یہ شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایسے مواقع پر درود شریف پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سلیم بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اوابین میں کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ نماز اوابین کی 6 رکعات ہیں جو مغرب کی فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نفل نماز پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سلطان بھائی چنگھیری سے معلوم کرتے ہیں کہ KBC میں حصہ لینا کیسا ہے اور اس پر جو انعام ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح جنرل نالج سے متعلق جو سوال و جواب کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا اور انعام پانا کیسا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ KBC کی طرح بہت سارے پروگرام عام طور پر منعقد ہوتے ہیں جس میں مطالعے کی بنیاد پر بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ سوالات مذاہب سے اور دھرموں سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ سوالات جنرل نالج سے متعلق ہوتے ہیں، اور صحیح جواب دینے والے کو پارٹی کی طرف سے یا وہ پروگرام منعقد کرنے والوں کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، لہذا ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا اور انعام کا حاصل کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ کوئی اور دوسری برائی اس میں موجود نہ ہو، چونکہ ان پروگراموں میں ایک ہی آدمی کی طرف سے انعام مقرر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اور جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔